کے مرض کا شکار ہونے والے لیکن بعد میں لوہے کے پھیپھڑوں والا انسان کے نام سے پہچانے والے پال الیگزینڈر 78 برس کی عمر میں چل بسے۔ پال کو سن 1992 میں پولیو ہوا جب ان کی عمر صرف 6 برس تھی اور اس کی وجہ سے ان کا جسم گردن سے نچلے مفلوج ہو گیا۔ اس وجہ سے وہ خود سے سانس لینے کے بھی قابل نہیں رہے تھے، اسی لیے ڈاکٹرز نے انہیں ایک دیہاتی سلنڈر میں رکھا جہاں انہوں نے اپنی باقی کی تمام عمر گزاری۔ ایسے حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے نہ صرف قانون کی ڈگری حاصل کی بلکہ اس کی پریکٹس بھی کی۔ انہوں نے اپنی یادداشتوں کی ایک کتاب بھی شائع کروائی۔ ایک عطیہ جمع کرانے والی ویب سائٹ نے پال کی موت کی خبر اپنی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں شائع کی۔ پوسٹ کے مطابق پال کالج گئے، وکیل بنے اور کتاب شائع کی۔ پال ایک لاجواب مثالی کردار تھے۔ ان کے بھائی فلپ الیگزینڈر انہیں یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ گرم جوش اور خوش طبیعت انسان تھے جن کے چہرے پر ہمیشہ ایک بڑی سی مسکراہٹ ہوتی جسے دیکھ کر لوگ فوری اطمینان محسوس کرتے تھے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ اور میں عام بھائیوں کی طرح تھے، ہم لڑتے تھے، کھیلتے تھے، ہم پیار کرتے تھے۔ فلپ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ ان کے بھائی کس قدر خود کفیل تھے، حالانکہ وہ ایک بیماری سے نمٹ رہے تھے جس نے انہیں روزمرہ کے کام جیسے کہ کھانا کھانے تک سے معذور کر دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے کام کے ماہر تھے، اپنی مدد کرنے والوں کی مدد کرنے میں۔ پال کی صحت حالیہ ہفتوں میں خراب ہوئی تو دونوں بھائیوں نے یہ آخری ایام ساتھ گزارے اور ایک ساتھ آئس کریم کھائی۔ فلپ کہتے ہیں ان کے آخری لمحات میں ان کے ساتھ ہونا قابل اعزاز بات ہے۔ سن 1992 میں جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے آبائی قصبے ڈیلنز کے ڈاکٹرز نے ان کا آپریشن کیا اور اس کی جان بچائی، لیکن پولیو کی وجہ سے ان کا جسم خود سانس لینے کے قابل نہیں رہے۔ اسی وجہ سے انہیں نام نہاد لوہے کے پھیپھڑے میں رکھا گیا جو کہ ایک دیہاتی سلنڈر میں تھا اور وہ ان کے جسم کو گردن تک ڈھانپے ہوئے تھے، انہیں سانس لینے میں مدد کرتا تھا، یہ ہوا کو اندر کھینچنے جس سے پھیپھڑوں میں ہوا بڑھتی اور پھر ہوا باہر نکالتا، اسی طرح پھیپھڑے سانس لینے کے عمل جاری رکھتے۔ پولیو کے کئی مریض جنہیں لوہے کے پھیپھڑوں میں رکھا گیا وہ بچ نہیں پائے، لیکن پال دہائیوں تک زندہ رہے۔ اس کے بعد 1950 کی دہائی میں پولیو ویکسین ایجاد ہوئی اور مغربی دنیا میں اس بیماری کا خاتمہ ہو گیا۔ پال نے اسکول پاس کرنے کے بعد میتھوڈسٹ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ سن 1984 میں انہوں نے آسٹن یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور دہائیوں تک قانون کی پریکٹس کی۔ انہوں نے سن 2020 میں اخبار گارڈین کو بتایا تھا، میں چاہتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ ایسا کر لوں گا جو اور ایک ذہنی چیز ہوگی۔ اس سال ان کی یادداشتوں پر مبنی ایک کتاب شائع ہوئی جسے لکھنے میں انہیں 8 برس لگے۔ اسے لکھنے کے لیے انہوں نے ایک پلاسٹک کی ڈنڈی کو کی بورڈ پر ٹائپنگ کرنے کے لیے استعمال کیا اور کچھ حصہ اپنے دوست کو بلوا کر لکھواتے رہے۔ پال کے بھائی فلپ کہتے ہیں کہ ان کی کتاب شائع ہونے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ ان کے بھائی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے کس قدر متاثر کن حیثیت رکھتے تھے۔ کتاب کی دنیا میں یہ لوہے کے پھیپھڑے 1960 کی دہائی میں وینٹی لیٹرز سے تبدیل کر دیے گئے، لیکن الیگزینڈر اسی سلنڈر میں رہے کیونکہ ان کے بقول انہیں اب اس کی عادی ہو گئی ہے۔ ان کا نام گائنیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی ہے بطور ایسے شخص کے شامل ہے جو طویل عرصے تک لوہے کے پھیپھڑے میں رہے۔ میں سریا خان، J91 نیوز پشاور۔